بحرین میں جو جوان اسلامی حکومت کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے عراق و سیریا کے مقامات مقدسات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت، خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے فلسطین کی آزادی، ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الأراضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ انتشار دشمنی، کدورتیں، عداوتیں پھیل چکی ہیں، ہر گھر ایک نیا رنگ ڈھنگ کا الگ تھلگ حصہ ہو چکا ہے۔ ایسے بے کسی میں ہمیں اس کی ضرورت ہے جو روح کائنات، جو دنیا میں آئیں گے اور آنے کے بعد اس زمین کی قسمت کو بدلیں گے۔ مولا تشریف لائیے جلد سے جلد، جسمانی تیاری، فکری تیاری کے ساتھ بلائیے، دعا کیجیے۔ دعا تقدیرات کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل فانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين
القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن اور ہجرت کے عنوان سے یہ ہماری ساتویں کڑی ہے. سب سے پہلے گزارش ہے، زندگی تیزی سے گزر جاتی ہے اور ہم اپنے ہی مقام پر رہ جاتے ہیں. اگر فکری ہجرت کرنی ہو تو سب سے پہلے قرآن سے ہمارا رابطہ رکھیں. روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کیا کریں. اگر خاندان مل کے کرے، بیوی میاں شوہر بچے مل کے کریں تو گھر میں نور برسے گا، حالت بدلے گی. جب تک یہ فکر نہیں بدلے گی ہمارا عمل بدلنے والا نہیں ہے. عمل کی بنیاد ہی فکر ہے. پرسپیکٹیوز جب تک چینج نہیں ہوں گے ہمارے ایکشنز جو ہے بدلنے والے نہیں ہیں. کوشش کریں، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیے، بہت آسان ہے. عربی سیکھنا اور ہے، قرآن کا پڑھنا سیکھنا اور ہے. پڑھنا بہت آسان، اور اگر سیکھ چکے ہیں تو جب بھی جہاں موقع ملا، اگر جیب میں فون ہے اس میں قرآن ہے اس میں لیجیے، ورنہ چھوٹا سا قرآن ساتھ رکھیے. جہاں بھی فرصت ملی وہاں کھول کے پڑھیے. یہ کتاب زندگی ہے، اس سے بغیر ہم زندہ نہیں ہیں. ہماری پریشانیاں، ہمارا انتشار اس قرآن سے جدائی کی بنا پر ہے. جتنی قربت اس قرآن سے ہوگی اتنا ہی اتحاد ہوگا، اتنا ہی دلوں کے بغض کو دور کیا جا سکے گا. اگر باطل کی باتوں کو مٹانا ہے تو قرآن کو پڑھنا ضروری ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھا کرو. قرآن کہتا ہے، قرآن کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. سرکار فرماتے ہیں کم از کم 10 آیتیں پڑھو. اگر تم 10 آیتیں پڑھو گے لَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، یہ جو ہماری غفلت ہے، ہیڈ لیسنس ہے، ہمارے گھروں تک آ گیا ہے دشمن. آج ہی پارلیمنٹ میں یہ بحث ہوئی ہے، اسلام کو چینج ہونا چاہیے. آج ہی آسٹریلیا کے پارلیمنٹ میں بحث ہوئی ہے. میں نے آج وہاں اشارہ کیا تھا، پنجتن سوسائٹی میں شرٹ کو ہمارے ڈیزائن انہوں نے کیا، پینٹ کو ڈیزائن انہوں نے کیا، عورت کے لباس کو انہوں نے ڈیزائن کیا. ونٹر کا لباس وہ ڈیزائن کرتے ہیں، سمر کا لباس وہ ڈیزائن کرتے ہیں، اور پھر گھر میں آپ کے لیونگ روم کس طرح سے ہونا چاہیے وہ ڈیزائن کرتے ہیں، بیڈ روم کیسا ہونا چاہیے وہ ڈیزائن کرتے ہیں. ہم سب مانتے رہے، وہ لوگ اب ہمت ان کی بڑھ گئی، ہم مذہب کو وہ ڈیزائن کر رہے ہیں، ریلیجن کو، اور وہ بتا رہے ہیں تمہارا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے ہی سے ہم ہوشیار ہوئے ہوتے تو یہ منزل نہ آتی تھی. لازمی ہے کہ ان باتوں کو ہم لوگ ذرا سا سنسیئر دین کو چند دنوں میں محدود کر دینا. محرم آ گیا تو، اربعین آ گئی تو، جمعہ آ گیا تو، نماز کا وقت ہوا تو، یہ دین نہیں ہے. دین مکمل حیات کا سسٹم ہے. جب تک ہمارے رگ و پا میں دین نہیں دوڑے گا اس وقت تک ہماری حیثیت کو ہم واپس نہیں لے سکیں گے، اپنے مقام کو ہم واپس نہیں لے سکیں گے. یہ اسٹرگل کرنا ہے. اسی اسٹرگل کا نام ہے ہجرت. قرآن اسی ہجرت کا تذکرہ کر رہا ہے. تم کچھ اور ہو گئے، تم ہو جاؤ کچھ اور. تم جو آئے ہو، مقصد ہے تمہاری حیات کا کچھ اور ہے. تم کو دنیا نے مٹا دیا ہے، تو پلٹ کر اپنے مقام پر مرکز کی طرف آؤ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ مرنے کے وقت پڑھنے کی آیت نہیں ہے، زندگی کی آیت ہے. اس لیے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں،
اللہ کے لیے ہیں تو ہمارا محور پروردگار ہے، اب ہم کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اب نماز یہ سواری میں لکھا ہوا آج کل چھپی ہوئی ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإلی ربنا لمنقلبون۔ إلی ربنا، إلی ربنا، إلی اموالنا نہیں ہے، إلی خانداننا نہیں ہے، إلی پانداننا نہیں ہے، إلی ربنا، ربنا منقلبون۔ ہم لوگ منقلب ہو گئے کوئی اور چیز میں، اللہ کے رب کی طرف ہمارا انقلاب پلٹنا نہیں ہے۔ اسی لیے مجلسیں کیا کرتے ہیں، ہم کو یاد دلاتی ہیں، فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ وہ منزل حاصل ہو جائے گی، ذکر کرو، پھر موت و حیات کا تذکرہ ہی نہیں ہو گیا، حیات ہی حیات ہو، لائف ہی لائف ہو۔ یہ جو ہماری لائف ہے یہ زندگی ہے، زندگی نہیں ہے۔ والذین ہاجروا، جو لوگ سورہ نحل 16واں سورہ اس کی 41ویں آیت مسلسل پڑھ رہے ہیں، والذین ہاجروا، جو لوگوں نے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا، ظلم کی بنا پر ان کو ہجرت کرنا پڑا، ان پر اپریشن ہوا، وہ لوگ نکلے، باہر نکلے، نکلنا پڑا۔ اسی 5 سال 10 سال 20 سال کے اندر مڈل ایسٹ کی جو حالت بنائی گئی، افغانستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، انفراسٹرکچر کو برباد کر دیا گیا، سیریا کا انفراسٹرکچر برباد کر دیا گیا، یمن کو برباد کر رہے ہیں، اسی طرح مصر کو، اسی طرح قذافی لیبیا کو، عراق بھی ہو جاتا اگر ہمارا مرجع ایک قلم اٹھا کر کے فتویٰ نہ دیتا۔ ایک قلم نے اتنا زندگی دے دی، کیوں؟ فکری ہجرت ہے، ہزاروں لاکھوں افراد نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہم لوگوں کو لازمی ہے کہ اس قلم کے پاور کو سمجھیں۔ قرآن کہہ رہا والذین ہاجروا، اب یہاں پہ دیکھیں ویسٹرن کنٹری میں بحث ہے، وہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو لیا جائے تو کتنا لیا جائے، سیریا سے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو لیا جائے یا کرسچنوں کو لیا جائے، کوئی یہ بحث نہیں کر رہا ہے، ان کو دربدر کرنے والا کون ہے؟ آج تک کسی نے نہیں بحث کیا ہے، کوئی مغربی ابلاغ میں تو ویسٹرن کنٹری میں رہتا ہوں، یہاں کی زندگی سے اچھی طرح آپ بھی جانتے ہیں، کوئی بحث نہیں کرتا who started them to get out of their homes, who driven them out of their homes، کس نے ان کو گھروں سے نکالا؟ سوال کیجئے، ایک چھوٹا سا ای میل دیجئے نیوز پیپر کو، you discuss about lot of things. Number one, you discuss how many refugees we should take. Our simplest question is, who made them refugee? کس نے ان کو مہاجر بنایا؟ کس خطا میں؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ کیا ہم نے، کیا کیا، ہم کو گھروں سے در بدر کیوں نکالے؟ اس لیے کہ ہم جو ہیں اس مقام میں ولایت کو حاصل نہیں کر سکے، جس کے بعد ہم کو کوئی بول نہیں سکتا، ہمارے سامنے جھک جاتا۔ 10 سال تک 5+1 5+1 5+1 جھکاتے رہے، نہیں جھکا، اس لیے کہ جو اللہ کے سامنے جھک جائے وہ بھی راہ اہل بیت کو اختیار کر کے وہ دوسروں کے سامنے کیا جھکتا ہے۔ آج ان کو اقرار کرنا پڑا کہ ایران جیسی کنٹری نہیں، ابھی رپورٹ اٹھا کر کے دیکھیے، سب سے زیادہ یونیورسٹیز جو مڈل ایسٹ میں مقبول ہیں 9 یا 10 یونیورسٹیز ہیں، ان میں 6 یونیورسٹیز اسلامک ریپبلک آف ایران کی ہیں۔ یہ ہے مانی انا مدینۃ العلم علی۔ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پارا چنار کی داخلی فسادات کو، یہاں کے فسادات کو، ہندوستان کے لکھنؤ کے داخلی فسادات کو یہاں،
کراچی کے داخلی فسادات کو یہاں کے فسادات کو، حیدرآباد کے داخلی فسادات کو یہاں فسادات کو ذرا سا انالائز کیجئے۔ ایک ہی کمزوری ہے، ہم نے ہمارے سرپرست کو کھو لیا ہے۔ ہمارا سرپرست نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں نماز پڑھنے سے اللہ سرپرست ہو جائے گا، جی نہیں، نماز جلوہ ہے اس ولایت حقیقی کا۔ سر جھکانے سے کچھ نہیں ہوتا، وقت پڑے تو سر کو کٹا دے تب پتا چلے گا کہ نماز میری نماز ہے یا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ طاغوت کا کفر اختیار کرو، اللہ پر ایمان لاؤ تو ہجرت ہے۔ صرف اللہ پر ایمان لانے سے ہجرت ہونے والی نہیں ہے۔ سسٹم کو سمجھو کہ مجھے کون میرے شرٹ کو پہنا رہا ہے۔ اب ان کی ہمت یہ ہو گئی کہ اب حجاب بھی ایسا پہنو، یہ زیادہ۔ اسی لیے رہبر نے کہا سنی اسلام میڈ ان امریکہ، شیعہ اسلام میڈ ان یو کے۔ اب مراجع میڈ ان یو کے بن رہے ہیں، مرجع بن رہا ہے میڈ ان یو کے۔ تو کیا ہو؟ اس لیے کہ ہم نے اصل ولایت کو بلا دیا ہے۔ اگر اصل ولایت علی یاد ہوتی تو یہ ایرے غیر نتھو۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ جہالت سے علم کی طرف ہجرت ہے۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ و الی رسولہ، جو ہجرت کرے، ہجرت کی کیفیت اللہ کی طرف ہو۔ اللہ کی طرف کے معنی کیا ہے؟ وہی ہجرت ہے جو علم کی ہجرت ہے۔ میں سمجھتا ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ دیکھیے ساتھ رہیے۔ اَأَنذَرْتَ لَهُمْ ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ یہ اسٹیٹس خطرناک اسٹیٹس ہے، بہت بری حالت کا نام ہے۔ بہت اچھی طرح سے غور سے میری توجہ کریں، اور انشاءاللہ اگر سمجھ میں نہیں ہے تو پھر اس مجلس کو سنیں۔ سورہ بقرہ میں 5 آیتیں پہلے ایمان سے متعلق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے بڑھ کر 5 آیتیں کس سے متعلق؟ مومنین سے متعلق، ایمان۔ 2 آیتیں کافر، مومن کے مقابل میں آنے والا کافر۔ کافر نان مسلم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اَأَنذَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ بچے جو کمپیوٹر سے کھیلنے والے ذرا سی، اگر ایک ہے وائٹ ایریا، ایک ہے بلیک ایریا، بہت ایزیلی آپ وائٹ ایریا کو ریکگنائز کر سکتے ہیں، بہت ایزیلی گرے ایریا کو، یعنی بلیک ایریا کو بھی وائٹ ایریا اور بلیک ایریا۔ اگر گرے ایریا ہو تو بڑا خطرناک ہے، سمجھنا معلوم ہی نہ وائٹ ہے نہ ہی بلیک ہے، وہ گرے ایریا بہت ہی خطرناک ہے۔ 13 آیتیں ہیں نفاق کو سمجھانے کے لیے اسی سورہ بقرہ میں۔ کافر کو بتانے کے لیے صرف 2 ہی آیتیں ہیں، اس لیے کہ کافر سمجھ میں آ جاتا ہے، بہت ایزیلی معلوم ہو گیا۔ لیکن کچھ ایسے جو اندر بھی رہتے ہیں باہر بھی رہتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ تو کچے ہی نہ تو ابالے ہی، نہ ادھر کے ہی نہ ادھر کے، نہ ادھر کے نہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا دیکھو بھی مومن ہم من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور قیامت پہ بھی ایمان لائے، مگر اللہ کہہ رہا وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ ہو سکتا میں خوش نہیں ہو جو منافق، ہو سکتا میں منافق ہوں، اس لیے کہ میں اگر میرے ذہن میں ختم اللہ کا جال لگا دوں کہ میں نے یہ بنا دیا ہے، کہ میرے ذہن میں یہ بنا دیا ہے یہ ایلیا سینٹر ہے، یہی میری دنیا ہے، مثلا مثال کے طور پر یہ پنجتن سوسائٹی ہے، یہ میری دنیا ہے، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، المہدی اسلامک سینٹر یہی میری دنیا ہے،
تو میں نے شٹر کو، یہ شٹر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم لوگ، یہ شٹر کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد کوئی باہر سے چیز آتی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم. مومن ہمیشہ اوپن رہنا چاہیے، اوپن فار سجیشن، اوپن فار نالج، اوپن فار ہجرت. کبھی یہ نہیں بولا کہ مجھے معلوم ہو گیا، نہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، مالک آج بھی معلوم ہو جائے. اہدنا الصراط صلوات پڑھیے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہمارے گھروں میں جب بچہ تھا، میں تقریباً 16 سال کے سن میں گھر چھوڑا. اس زمانے تک ہم لوگ زمینداری، ہمارے پاس ابھی بھی زمین ہے، اللہ کا شکر ہے. زمینداری میں ہم لوگ ایک زمانہ ریشم کی تجارت کرے. ہم لوگ ریشم جانتے ہیں، سلک. کبھی آپ نے دیکھا ریشم کیسا بنتا ہے؟ کیا ہے دیکھا؟ کبھی بچے نہیں دیکھے تو یوٹیوب میں جگہ دیکھے، بہت ہی اچھی مزیدار چیز ہے. شہتوت ایک پتا ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے جس کو اگاتے ہیں، پتوں کو اگاتے ہیں اور وہاں پر آفس سے لاتے ہیں. انڈے بالکل باریک نقطوں کی طرح ہوتے ہیں. کیا کے انڈے ہیں یہ ہیں جو وہ ریشم کا کیڑا. چند دنوں کے بعد وہ کھلتے ہیں، ان کو وہ پتا کھلاتے ہیں جب تک کھاتا رہتا اندھا رہتا ہے. کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب تک کھاتا رہتا وہ اندھا رہتا ہے، کھلاتے رہتے ہیں. زیادہ کھایا تو زیادہ ریشم دے گا، اس کو زیادہ کھلاتے رہتے ہیں. کھلاؤ بھائی کھلاؤ. وہ خوب موٹا جتنا ہو جاتا خوش ہو جاتا کسان کہ اب تو زیادہ ریشم. اب وہ جو ہے ریشم تھوکنے لگتا ہے. اللہ کی قدرت، ریشم کا کیڑا ہے، وہ تھوکتا ہے اپنے ہی بنائے ہوئے ریشم کے دیوار کے اندر پھنس جاتا ہے. اپنے یہاں سے کوئی باہر والا نہیں کر رہا ہے، اندر اس نے اپنے ہی جالا بن لیا ہے، اپنے ہی چاروں طرف اس نے جالا بنا لیا ہے. بہت اسٹرانگ جالا ہے. ابھی چائنا میں بلیٹ پروف جو جیکٹ ہے کیسے بنائی جا رہی ہے؟ وہ سلک سے بنائی جا رہی ہے. اس لیے کہ دوسرے جیکٹس بہت وزنی ہوتے ہیں، سلک جو ہے بہت ہلکا ہوتا ہے. اس سے اگر بلیٹ بھی لگے تو رک جائے، اتنی قوی ہے. مولا نے فرمایا ہے کیا دنیا ہے یہ، کیا دنیا سے محبت کریں. سب سے لذیذ اچھی غذا شہد، سب سے اچھا لباس سلک ریشم، وہ بھی کیڑے کا تھوک، یہ بھی کیڑے کا تھوک. اس سے کیا محبت کریں بھائی اس دنیا سے جو کیڑے کا تھوک ہے. صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سمجھ میں آ رہی بات کیا ہے؟ یہ جو کیڑا کیا کر رہا ہے؟ یہ تھوک رہا ہے. اس کو بولتے ہیں ککون بولتے ہیں اس کو. ابریشم، اردو میں ابریشم. اس نے بنا لیا ہے. اب اس کو ہلائیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے بالکل اندر کوئی چیز ہے جو ہل رہی ہے، مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. 7 دن کے اندر اگر ہم نے نہیں نکالا اس ریشم کو، ایک تار ہوتا ہے پورا، تو 7 دن کے بعد اوپر وہ کاٹ کر کے اندر سے کاٹتا ہے، تتلی بن کے اڑ جاتا ہے. جب تک اڑتا نہیں ہے اندھا ہے. ہمارا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. جب تک اڑتا نہیں ہے وہ اندھا ہے، جب تک کھاتا رہتا ہے اندھا ہے. اسی لیے اسلام نے کہا الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج نماز ہے. اڑ جا تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں نظر آنے والی تھی. صلوات پڑھیے رحمت اللہ. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز. کتنی مرتبہ سنا، کتنے مولویوں سے سنا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوا کہ نہیں؟ مجھ میں اثر، نماز پڑھ رہا ہوں کتنے سال سے الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، توفیق ہے. پلین میں بیٹھے کہ نہیں؟ ابھی آئے نا پلین میں جی. پہلے کیا کرتا پلین جب نیچے رہتا ہے سب نظر آتا ہے، گھاس ہری ہے، روڈ کالے ہیں، کاریں چل رہی، سب کے رنگ. اڑتے جائیے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں جیسے ٹکٹ دیتے ہیں کہاں بیٹھنا چاہتے ہو؟ وہ ونڈو سیٹ. کیوں کرتا ہے؟ انسان فطری طور پر چاہتا ہے فطرت سے جدا نہ ہو، اس لیے وہ اندر سے اس کی فطرت کہتی ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے. جاگ رہا ہے، اڑ رہا ہے. 1000 فیٹ، 2000 فیٹ، 40,000 فیٹ بلندی ہو گئی.
جب تک نیچے تھا رنگ نظر آ رہا تھا، جب اوپر گیا تو رنگ نظر نہیں آیا۔ اسلام بھی یہ کہتا ہے نماز پڑھ اوپر چلے جا تو بھی سید شیخ پٹھان ادھر ادھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سوال پڑھیے مثال دیجئے، کس کی مثال دیجئے؟ بلال تم آدان دو، بلال کون تھے؟ بلال حبش کا رہنے والا بیچارہ، حبش کا رہنے والا بیچارہ، شین بھی نہیں بولتے سکتے، سین سین اسد واللہ الہ الا اللہ۔ اذان سرکار، اذان اللہ کا حکم ہوا، آئے مسلمان یا رسول اللہ، کرسچنوں کے پاس بیل ہے بلاتے ہیں چرچوں میں، یہودیوں کے پاس بھی طریقہ ہے، مسلمان کس طرح سے بلائیں عبادت؟ سرکار تو اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے وہ کچھ بولتے ہی، انتظار کیا؟ حکم اذان یہ فارمولا ہے، اس کو دو۔ سرکار نے چنا کس کو؟ بلال کو، حبش کا رہنے والا جو شین نہیں بول سکتا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا، عرب کون ہے؟ شین کو شین بولتے ہیں، دال کو دال بولتے ہیں، داد کو داد بولتے ہیں، تا کو تا بولتے ہیں، دا کو دا بولتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر ایک حرف بھی اگر ادھر ادھر سے کریں، جس طرح سے ہم لوگ اگر میں بولنے لگوں پشتو، لوگ ہنسنے لگیں گے مولانا کیا کے لیے خواہ کہ ہماری زبان کو برباد کر رہے ہیں۔ بھائی اچھے خاصے آپ تھے، سیدھا اردو بولیے، آپ زیادہ اس میں انٹر ہونے کی کوشش مت کیجیے۔ وہ بیچارہ آیا ہے کہاں کا رہنے والا؟ حبش کا، اس سے کہہ رہا ہے اذان دو، گیا بیچارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کان پک گئے عربوں کی، تکلیف بہت ہوئی ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ ایک ایسا ہے، ہم عرب رہتے ہوئے سرکار، ہم عرب ہیں، سین کو سین کہتے ہیں، شین کو شین کہتے ہیں، یعنی اذان کا حق ہم کو ہے، اس کو کیسے مل گیا؟ کیا کہا رسول اللہ نے؟ سین بلال عند اللہ شین، جب بلال کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ ایمان زبان نہیں ہے، دل کی کیفیت ہے۔ ایمان کوئی زبان ہے تھوڑی نہیں ہے، دل کی کیفیت۔ آپ کیسے؟ سوال بلال کو کیوں پیش کیا رسول اللہ نے؟ اس لیے پیش کیا کہ اسلام میں کوئی کلرز موجود نہیں ہے، رنگ موجود نہیں ہے، عربوں کی عربیت کو کچلنے کے لیے بلال کو پیش کیا۔ آج بھی عرب وہ عرب ہی ہے جو اس جہالت کا عرب ہے، جس دن بلال کو اپنائے گا اس دن عربیت نہیں، کوئی چیز بدلی نہیں، اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے یہ جو ککون جو بن گیا ہے، اپریشن بن گیا ہے، اوپر سے کاٹ نہیں سکتے ہم، اوپر سے کاٹے تو مر جاتا ہے، خود نکلنا ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے مرغی کے انڈے، ٹھیک ہے، اگر نکالنا ہو تو کیا کریے؟ ایک تو وہ سسٹم ہے جو سینک کے ذریعے سے، لائٹ کے ذریعے سے گرم کرتے ہیں، ایک تو خود مرغی کرتی ہے خود، جی 21 دن تک جب تیار ہو جاتے ہیں، وہ تیار ہونے تک ہر سائڈ پہ وہ گرم کرتی ہے، ہر سائڈ پہ وہ ہٹاتے رہتی ہے، کہیں ایک ہی سائڈ پہ وہ بچہ نہ ہو جائے، پورے سائڈ پہ اس کو زندگی ملے۔ اب تیار ہو گیا بچہ، ماں اوپر سے ڈھونڈ نہیں مارتی نکلو باہر، سمجھے جی، ماں نہیں مارتی بلکہ بچے کو نکلنا ہے۔ یہ مجلس سے بھی یہی کام کرنا ہے، چاروں طرف سے ہمارا کام گرم کر دینا، اس کے بعد اڑنا آپ کا کام۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ہم لوگ شل میں ہیں، ہم لوگ شل میں ہیں، میں بنگلور کے شل میں ہوں، آپ پارچنار کے شل میں ہیں، وہ حیدرآباد کے شل میں ہیں، کوئی لکھنؤ کے، کوئی کراچی کے، کوئی اس کے۔ اسلام یہ شل کو توڑو بولتا، نکلو، گیٹ آؤٹ آف شل۔ وہ شل کو باہر والا نہیں توڑے گا، تم خود توڑ کے نکلنا پڑے گا۔ اسی طرح سے یہ اب ریشم سے نکلنے کے لیے اسٹرانگ ریشم جو اس نے تھوکا ہے، باہر سے نہیں کٹ کر سکتے، اڑنا ہے تو خود کٹ کر کے اڑو۔ جب اڑ جاؤ تو تمہیں آنکھ بھی ملے گی، پرواز بھی ملے گی، تو بلند ہو جاؤ تو دیکھو کہ دنیا کتنی وسیع ہے، پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہے دنیا میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ قبر میں جانے کے بعد نہیں پوچھتے تم کہاں سے آئے ہو، قبر میں پوچھتے کہ تو لایا کیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تو لایا کیا ہے، دنیا والے پوچھتے ہیں کہ چھوڑا کیا ہے۔ کیا دنیا؟ تو عزیزان گرامی،
ہجرت یہ ہجرت فکری علمی ہجرت لازمی ہے. اگر یہ مجلس ہمیں یہ پرواز کو نہ ادا کریں تو پھر کوئی مجلس نہیں ہے، اتنے ہی چلے گا. ٹھیک ہے خاندان ہے، ہماری آواز ہے، ہمارا سلیقہ ہے، لیکن خاندان میں بھی بڑھ جائیں، گھر میں بھی بڑھ جائیں. اس کے معنی کہ شیطان نے ایوقع بینکم عداوۃ والبغضاء، اس کا کام ہے دو کام کرنا. شیطان دو ہیں حربے اس کے. نمبر 1 حربہ دشمنی ڈالنا اور بغض ڈالنا، آپس میں بغض نفرتیں بانٹنا. جہاں بھی کوئی نفرت کی بات کرتا ہے وہ دین کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ شیطان کی بات کر رہا ہے. جہاں بھی بغض کی بات کر رہا ہے اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. دین میں باصفا کوئی بغض و عناد نہیں، سب میرے بھائی ہیں. سرکار نے 3 شخصوں کو پیش کیا، ایک بلال، دوسرے سلمان، تیسرے صہیب رومی. بلال بلیک فرام ایتھوپیا، سہیل وائٹ فرام روم، اور ایران سے سلمان. رسول اللہ نے فرمایا نہ اسلام میں کوئی رنگ ہے نہ اسلام میں کوئی بارڈر ہے. اگر یہاں آنا ہے تو رنگوں کو ہٹاؤ، بارڈر کو ہٹاؤ تو میرا نہیں تو نہیں ہے. اکنالج کرنا تو کیا کرنا ہے، شروع کرنا ہے. چھوڑو بھی نفرتیں نکالو، محبت کرو ایک جگہ سے. یہ یقین کر لو کہ اگر کوئی بانٹ رہا ہے ہماری قوم کو، اس کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے، اسلام سے اس کا ربط نہیں ہے، اس کا ربط دنیا سے. یوسوس فی صدور الناس، وہ اندر انٹر ہوتا ہے، اندر بتاتا تم کچھ ہو میں بھی کچھ ہوں، آیام کچھ بھی نہیں ہے. عجبت لمن افخر اولہ نطفہ آخرہ جیفہ. مولا فرماتے ہیں کائے کا فخر ہے، پہلے تو نطفہ تھا، بعد میں ہڈی کا کوڑا ہو جائے گا، بیچ میں کیا ہے تو کچھ بھی نہیں. انسان کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے. ایمان کے ذریعے سے مشخص ہو سکتا ہے، اور میں اس کے لیے سعادت ہونا ضروری ہے، شیخ ہونا ضروری ہے. دیکھ لیجیے ایک سوال پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ یہ بات 2 ٹرمنالوجی یاد کیجیے، جاہلیت علمی، جہل علمی، جاہلیت عملی. جہل علمی علم نہ ہونا، نالج ہونا، وہ نالج نہیں ہے، آئی ایم اگنورنٹ. جاہلیت عملی، مکے میں جہل علم نہیں تھا. وہ لوگ 7 قصیدے خانہ کعبہ میں لٹکائے تھے، کوئی نہیں لا سکتا، ماسٹر پیس ہے. کائے کے 7 قصیدے ہیں یہ عربک لٹریسی کا ماسٹر پیس ہے. اس کے معنی کہ بہت نالجبل تھے، ان کے پاس نالج کی کوئی کمی نہیں تھی. گھوڑوں کی نسلوں سے واقف تھے، کتوں کی نسلوں سے واقف تھے. اب یہ عرب ہے نہ گھوڑوں کی نسل سے نہ کتوں، خود کی نسل سے واقف. صلوات پڑھیے محمد. ایک اسٹیج سجتا تھا، وہاں پر پورے جمع ہوتے تھے ٹرائبل عربس، وہ خاندان والے وہ خاندان والے. خاندان اسٹیج پہ جاتے تھے، میں کون ہوں، میرا بابا کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا پردادا کون ہے، پوری لسٹ سناتے تھے. جینیالوجی کہتے ہیں اس کو، جینیالوجی، نسب نامہ سناتے تھے. سلمان اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی جوان نے کہا چلو بھی آج تفریح ہو جائے گی، ناک کیا جاؤ. سلمان تم کو بھی بولنا پڑے گا. سلمان نے کہا مجھے مت چھیڑو یار، دیوانے علی کو چھیڑنا نہیں چاہیے جی. سلمان سے کہا کہ سلمان جاؤ تم بھی بولو. سلمان نے کہا مجھے مت چھیڑو یار، کیا ہے، نہیں آپ کو جانا پڑے گا. اچھا سلمان گئے اسٹیج پر. دیکھو بھیا میرا کوئی ناس دادا باولا کچھ بھی نہیں ہے، میں کل کا مشرک آج کا مسلمان، دیٹس اٹ. کل میں مشرک تھا آج میں مسلمان ہوں. سرکار کو اطلاع ملی، سلمان سے یہ پوچھا گیا ہے. سلمان نے کہا، سرکار نے کہا معلوم ہے سلمان کون ہے؟ سلمان من اہل البیت. اگر کردار رکھو تو شیخ بھی سید ہو جائے گا، اگر کردار نہیں رکھو تو سید بھی شیخ ہو جائے گا. چلو بات پڑھیے. اس مجلس میں ہجرت کیجئے، ہجرت کریں، ہم لوگ ککون میں نہ رہیں.
آزاد ہوں، بلند ہوں۔ رسول اللہ نے کب 1400 سال پہلے امریکہ میں، معلوم ہے افریقن ہسٹری کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا، 1947 سے پہلے کالوں کے لیے ہوٹل الگ تھی، ایریا الگ تھے، ایک ٹرین میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، ڈبے الگ تھے، جس کو آج ہندوستان کی زبان میں اچھوت کہتے ہیں جی، الگ ٹرائبل سسٹم۔ امریکہ میں امریکن سوسائٹی، یہ باراک حسین اوباما جو کالا اب ہوا ہے، 47 سے پہلے یہ لوگ خواب میں بھی دیکھ نہیں سکتے تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم کو ہماری بلی ہمیں سے میاں ہوں، ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تم کس کو بھی بنا لو۔ سرکار نے 1400 سال پہلے جو سسٹم دیا ہے کہ ہمارے پاس رنگ کی کوئی تمیز نہیں ہے، رسول اللہ نے بلال کو دیا، فاطمہ نے فضہ کو دیا جی۔ کہاں تھی فضہ؟ ایتھوپیا کی، وہی حبش۔ کتنا ہجرت کروا دی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی ہجرت کروا دی بھائی، نہیں معلوم آپ کے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس ہندوستان میں ہم لوگ جب ساؤتھ انڈیا میں جب کسی گھر میں جو کام کرنے والی کو ماما کہتے ہیں، آیا کہتے ہیں، بعض جگہ کچھ نام الگ الگ ہے، جو ہیلپ کرتی ہے، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کچھ نہ کچھ نام ہوگا، پیسے دے کے غریب لوگوں کو بلاتے ہیں کام کروانے کے لیے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ میڈ کہتے ہیں نا بھی، میڈ انگلش میں، آپ کی زبان میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کام کرنے آئی شہزادی کے پاس، کون؟ فضہ، کام کرنے کے لیے آئی ہیں فاطمہ زہرا۔ شہزادی نے کہا دو حصے ہیں اس کے، ایک اس کا جسم، ایک اس کے روح۔ جسم کا بھی حصہ حق ہے، اس کے روح کا بھی حق ہے۔ ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کام۔ ایکول رائٹس جو آج وومنس رائٹ بول رہے ہیں، 1400 سال پہلے دنیا ترقی کر کر کے آگے جب بڑھے گی تب اسلام وہاں سے شروع ہوگا۔ صلوات اللہ۔ ان باتوں کو ذرا سا درک کیجئے، سمجھیے، اور اپنے خدا سے دعا بھی کیجئے، مالک ہمیں بھیک مانگتے ہیں، ہمارے افکار کو بدل، ہمیں وہ بنا دے جو تو چاہتا۔ ارنا الاشیاء، پروردگار مجھے شے کو ایسے بتا دے جیسے وہ شے ہے۔ معصوم کی دعا ہے، پروردگار شے کو ایسے بتا دے جیسے وہ شے، مجھے بھی مالک ایسے بتا دے جیسے میں ہوں، اور ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ جو میں چاہتا ہوں تو برباد ہو جاؤں گا میں، تو مجھے وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے۔ شہزادی نے دو حق دیے، ایک جسم کا حق، کس کو؟ فضہ۔ اب ذرا سا معنوی حق، ویسٹرن کنٹری میں جائیے، بحث کیجیے، ان کو بتائیے۔ میں یہ ٹرپ میں دنیا بھر پھرتا ہوں، دیکھ جائیے، وہاں گیا تھا سنگاپور میں۔ سنگاپور میں میری بھانجی ہے اتفاق سے محرم، اس کا اپارٹمنٹ ہے، بڑی خوبصورت، سنگاپور چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، پاک و صاف، بہت خوبصورت اپارٹمنٹ میں۔ اس کے بھانجی کے پاس ایک کام کرنے والی بھی ہے، کام کرنے کے بعد غائب ہو جاتی تھی، کہاں ہے؟ میں نے کہا کہاں ہے؟ اس کا الگ اپارٹمنٹ کے اندر ایک پورا مکمل اپارٹمنٹ ہے، جو فیسلٹیز مالک کی ہے وہی فیسلٹیز یہ کام کرنے والے کی ہے۔ کہاں سے لیا تھا یہ؟ شہزادی فاطمہ کے صدقے میں۔ کس نے لے لیا؟ انہوں نے لے لیا۔ اب آئیے پاکستان میں، کراچی میں، ہندوستان جائیے، گھر میں کام کرنے والا باہر گیٹ کے پاس رہتا ہے، اور ساتھ اندر اے سی میں ماشاءاللہ سرکار بیٹھے رہتے ہیں، یہ گرمی میں پکتے رہتا ہے۔ شہزادی نے ایسا نہیں کیا، میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ کھاؤ، میرے ساتھ لباس پہنو۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ علم اتنا دیا، 20 سال تک فضہ نے بات نہیں کی مگر قرآن سے۔ ہم لوگ کلمہ نہیں پڑھاتے اپنے کانوں، میڈ کو کلمہ نہیں پڑھاتے، اس کو نماز نہیں سکھاتے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کراتے کچھ بھی۔ لیکن شہزادی نے بتایا فضہ کے دو حق ہیں، ایک جسم کا حق ہے اور اس کا ایک معنوی حق ہے، اس کی تعلیم دینا اس کا حق ہے، میرے ہاتھ میں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے ہجرت، جس کی جانب قرآن کر رہا ہے، ہجرت کرو، نکلو۔
مشکل نہیں، آسان ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ قدم آگے بڑھو، اللہ کہتا ہے میں راستہ بتاؤں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میں جدن سوسائٹی میں مثال دے رہا تھا کل کی مثال، ایران میں جب انقلاب آیا، ایران سے کچھ ملنا نہیں ہے مگر آئیڈیالوجی ملی ہے، فکر ملی ہے. کیا لیڈرشپ، ولایت فقیہ، جس کی وجہ سے کتنا کامیابی ہوئی. 37% لٹریسی تھی ایران میں، آج کتنی پرسنٹ ہے؟ 100% ہے. 37% پڑھا لکھا تھا پہلے، آج 100% پڑھا لکھا ہے. سال گزشتہ 1800 سائنٹیفک پیپرز یونیورسٹیز آف ایران سے ویسٹرن سائنٹیفک جرنل میں چھپے، پروف شدہ کسی ایک کنٹری نے اتنے پیپر نہیں ثابت کیے ہیں جتنے ایران نے کیے. یہ ہے آپ کا ولایت کا اثر، لیڈرشپ کا اثر. اشہد ان علی ولی اللہ. بہت آسان ہے لیکن سمجھنا بہت مشکل ہے. برٹش کا زمانہ تھا، انگریز حکومت کر رہے تھے، بغداد میں اذان ہو رہی تھی. جیپ میں جاتے جاتے جنرل نے مسجد کے باہر جیپ کو روکا، مؤذن نے اذان ختم کی، پوچھا کیا ہوتا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے بتایا کہ یہ جو ہے نماز کے لیے اذان دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ایک عالم وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے، نماز پڑھتے ہیں. پوچھتا ہے کہ تمہارا عالم بولتا ہے یہ کیا اذان ہے، نماز کیا ہے، کوئی تذکرہ کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف نماز پڑھا کے چلے جاتا ہے. وہ برٹش جنرل کہتا ہے اتنے چیخ چیخ کے اذان دو گلا پھٹ جائے، ہماری صحت پہ کچھ اثر نہیں ہونے والا ہے. یعنی اگر فلسفہ اذان نہ بیان ہو، فلسفہ سجدہ نہ بیان ہو، تم کتنی چیخ مار کر کے اذان دے دو. علی ولی اللہ کہنے والا ولایت کو نہ پہچانے تو پھر کیا بات کرنا. سوال پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہ سے دعا کرنا مالک ہمیں بتا دے، پروردگارہ بتا دے راستہ تیرا. بہت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ طبیعت چاہتی ہے کہ بس دروازے بند کر کے سو جائیں. اسلام کہتا ہے حکم نہیں ہے، بولنا ہے، نکلو باہر، بولو، جتنا جانتے ہو بولو، مایوس نہیں ہونا، بولنا. تو ہمارا کام ہے بولے. لیکن آپ لوگ سے دعا گزارش کرتا ہوں، دلوں کو بہت بلند رکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیے نہیں، نفس کو سامنے مت رکھیے، ولایت کو سامنے رکھیے. یہ ہجرت ہے، یہ بہت بڑی ہجرت ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کھیلے قرآن، جھوٹ استغفر اللہ جھوٹ ہے، قرآن سچا بول رہا ہے. زنجیریں ڈال لیے تم نے، زنجیر ڈال لیے. زنجیر یہ کون سی زنجیر ہے؟ فکری زنجیر. یہ مائیں کی زنجیر ہے، میرے خاندان کی زنجیر ہے، میرے ایریا کی زنجیر ہے. یہ زنجیریں بہت یہاں تک آ گئی ہیں، نہ سامنے دے سکتے نہ پیچھے. تو ہم کو زنجیر ڈال کر کے وہ الو ٹھیک کر رہا ہے. وہ ہم کس کا؟ اپنا الو. ہمارا تو ادھر بگڑ گیا، وہ اپنا الو ٹھیک کر رہا، مزے کر رہا ہے. $6 ٹریلین حجاز کے ان کے پاس ہے. $6 ٹریلین. اگر غریب تو مسلمان دنیا کے غریبوں میں بڑھے تو کوئی غریب نہیں رہتا، اور واپس ملنے والے بھی نہیں ہیں. اب سمجھو فاطمہ زہرا کے مصائب کو. صبت علی مصائب لونا. مصائب کو انالائز کرنا چاہیے. مصیبتوں کو بھی فضائل کی طرح مصائب بھی دستور العمل ہے، انالائز کرنا چاہیے. کیا شہزاد کہہ رہے ہیں؟
میں نے بہت سے علماء سے پوچھا ہے، ابھی بھی پوچھتا ہوں، مجھے سمجھا دیجیے وہ کیا تھا کہ جس پر اگر ظلم وہ آتا تو دن رات میں بدل جاتے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شہزادی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، کون سی مصیبت ہے؟ فتح اصل مصیبت ولایت ہے۔ غدیر کے بعد شہزادی روزانہ بابا کے بعد مولا کا ہاتھ پکڑتی تھی، مدینے کے ہر دروازے پر نوک کیا، دستک الباب، دستک، باہر نکلا، پہچانتے ہو میں؟ ہاں شہزادی فاطمہ، یہ کون ہے؟ پہچانتے ہو؟ علی غدیر میں تھے؟ اٹھو، اگر اب نہیں اٹھو گے تو پھر کل ٹو لیٹ، اٹھو۔ ہر گھر میں شہزادی نہیں، وہ آج بھی ہر گھر میں شہزادی آ رہی ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں اٹھو، ولایت کو پہچانو۔ کہاں پر سو رہے ہیں؟ پہچانو تمہاری ولایت، ورنہ اندھیرا ہوگا۔ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو اندھیرے میں تبدیل ہو جاتے۔ اگر علی کی ولایت اس وقت قبول کر لے ہوتے تو آج انسانیت جو بلک رہی ہے کبھی بلکتی نہیں تھی، تڑپتی نہیں تھی، بھوکوں مرتی نہیں تھی۔ شہزادی اس طرف اشارہ کر رہی ہے شاید جس کا ادراک ہم نہیں کر سک رہے ہیں۔ صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب سرنا لیالیا۔ یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں روئے یا رات میں روئے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہوا تھا کہ لوگ آئے، اس لیے کہ دن میں رونے سے ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے، رات میں روتی ہیں تو ہمارے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ارے بھائی عصمت مطلقہ ایسی کیسی چیخ کے رو رہی ہیں کہ پورا مدینہ نہ، مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ سرکار کے بعد اگر سوگوار کوئی گھر تھا تو سوائے فاطمہ کے کوئی گھر نہیں تھا۔ جو لوگ باہر سے آتے تھے پرسے کو فاطمہ کے پاس آتے تھے، اسی لیے اس کو بلاک کرنے کے لیے آئے تھے، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مولا علی نے ایک مقام بنایا جس کا نام بیت الحزن ہے۔ دور سے بابا کی قبر نظر آتی تھی، دیکھ کر شہزادی دن بھر روتی تھی۔ شام کو پلٹ کے جاتی تھی، دن بھر مولا بابا۔ بلال آتے ہیں شہزادی کے دروازے پر 2 مہینے چند دنوں کے بعد، بابا کے بعد۔ بلال تم آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بلال سے بہت سے لوگوں نے خواہش کی کہ اذان دیجیے، بلال نے کہا نہ۔ جب شہزادی کے دروازے پر آئے، بلال سے کہا شہزادی نے بابا کے زمانے کی اذان نہیں سنی تھی، ذرا سناؤ۔ اچھا شہزادی آپ حکم دے رہی، میں جا رہا ہوں۔ بلال نے بتایا اذان دینے میں بھی سیاست ہے، یا رسول حکم دے یا اہل بیت حکم دے تو اذان ہے۔ اللہ کی الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ مصلی پر بلال گئے، اللہ اکبر۔ شہزادی نے مصلی بچھایا، یاد آ گیا بلال کی آواز ہے، کیا زمانہ تھا۔ بابا دروازے پر آتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعبد الوحی والتنزیل۔ 6 مہینے تک دروازے پر بابا آیا، سلام کرتا رہا، ابھی کفن میلا نہ ہوا تھا۔ اس دروازے پر لکڑیوں کے جمع کرنے بلال اذان دیتے، اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا بابا کے زمانے کے قریب ہوتی جا رہی ہے، قریب ہوتی جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور قریب ہو گئی۔ پھر آواز دی بلال، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ مولا کہ
کس نے روکا؟ دربار یزید۔ مولا خطبہ دے رہے ہیں، امام سجاد پہلا خطیب ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ممبر پر سنا رہا، جو جانتا نہیں وہ جان لے۔ میں مکے کا بیٹا ہوں، امینہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو بغیر پانی کے بسے پشت ذبح کر 1400 سال بعد میں بول رہا ہوں، آپ پر اثر ہو رہا ہے۔ جب امام بول رہے ہوں تو کتنا اثر ہو رہا ہوگا۔ پورے یزید کے دربار میں ہر طرف سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ یزید سمجھ گیا، تلوار چل گئی۔ اہل بیت کی زبان کے ذریعے سے بتا دیا انہوں نے، یہ خارجی نہیں ہے، یہ ابراہیم کے گھرانے والے ہیں، اسماعیل کے گھرانے ہیں، محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ بتا دیا، اب روکنا چاہتا تھا، اذن اے مؤذن اذان دے۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا، سید سجاد رک گئے، جلت عظمتہ، اللہ اکبر جل جلالہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا من الشاہدین والشاکرین۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سید سجاد نے کہا، رک جا رک جا رک جا یزید، یہ محمد رسول اللہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا؟ اگر میرا نانا آ کر پوچھے میرے بچوں نے کیا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخبر عليكم إن السلام بدل ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ويا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا ہماری ہجرت فکری میں تو مدد فرما، جہالت سے علم کی طرف ہمیں ہجرت فرما، آئندہ آنے والی نسلوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نحس فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب مہدی سے ملا دے، مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصر میں شمار۔ ماتا میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سوئے کو مخمخاوی اتروے، 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 بیلا شام کے
یتیم وکسوی ارمیشان پپی لانوستوی یا وڑا مخنی بیرا غلی و خسریوی آت سے یتیم شی مسافر شی بیا قیدی شی آئی قدیرہ وڑو لاسو کی گھڑی وی آئیو پر یاد و گوئی و مظلومہ حسینہ و مدمیانو دیر سزوار بھی قیدی مڑکی گی لسن اخمیدی جیل کی خلاصی گی شم خزو وڑو تزبوکے باستال سنا د سکینہ وکسوئے آوات شم خزو یوارنن بیاوکوئے خروغ ویرونا بسکینہ وکوئے